کہ جو چیز میرے سامنے مجھے لاجیکلی نہیں لگتی میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر اس طرح کی بات کہتے ہو تو تم دل سے ماننے والے ہو ہی نہیں، تم دماغ سے پڑھنے والے ہو. اور ایمان قلب سے تعلق رکھتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا، بیت المقدس گیا، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کا سفر کیا، اور پھر لوٹ کر کے آیا. پل بھر میں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی انسان یہ کہے یہ لاجیکلی نہیں سمجھ میں آتا، اتنے شارٹ ٹائم میں یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے، تو تم دماغ کی یہاں پر سوچیں دوڑا رہے ہو، دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہو. لیکن تصدیق کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں آپ کو بتاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے بعد مکہ والوں سے یہی واقعہ بیان کر رہے تھے کہ کل کی شب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کا سفر عطا کیا، مسجد حرم لے گیا، مسجد حرم سے مسجد اقصی، وہاں پر امام ائمہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کیا. اس کے بعد پھر ساتوں آسمانوں کا سفر، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کا دیدار، اور پھر واپس آیا. یہ مکہ والوں کو میرے آقا بیان کر رہے تھے. اس وقت جس کو جو سوال کرنا تھا انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے وہاں کے حالات کیسے ہیں، بیت المقدس کا دروازہ کیسا ہے، کھڑکیاں کیسی، محراب کیسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی چیزیں بتا رہے تھے. تو ایک ہوا یہ سوالات کر کے علم کو بڑھانا، اور ایک ہے بغیر کچھ پوچھے کہنا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دو چیزیں ہیں. لیکن اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ ابو جہل اس کو موقع مل گیا. اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی بات حضور کر رہے ہیں تو گمراہ کرنے کے لیے ایک بڑا چانس ملا ہے. باہر نکلا اور سب کو بولنے لگا کہ محمد تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑی باتوں پہ آ گئے. وہ تو آسمانوں کے سفر کی بات اور رات کے ایک حصے میں یہاں سے بیت المقدس کے سفر کی بات کر رہے ہیں اور واپس مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ گمراہ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کرنے لگا. اتفاق ایسا کہ اس محفل میں سیدنا ابو بکر صدیق نہیں تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیان کر رہے تھے اس محفل میں حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھی. حضرت ابو بکر وہ کہیں سے آ رہے تھے، ابو جہل راستے میں ملا اور اس کے بعد پکڑ کر کے کہا ابو بکر رکو، بہت اہم کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے. کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابو بکر سے زیادہ قریب رسول اللہ کے کون ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کہتا ہے سنو ابو بکر، ایک مکہ میں نیا واقعہ ہو گیا ہے. پوچھا انہوں نے کہ کیا ہوا ہے؟ کہا ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے رات کو وہ سویا تھا اور رات میں وہ اٹھ کر کے مسجد حرم گیا، مسجد حرم سے بیت المقدس مسجد اقصی گیا اور واپس وہ رات یہیں آ گیا. کیا یہ پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ اتنا ہی کہا اس نے. تو حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں کوئی مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا ہو اور پھر واپس آ گیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ میرا نشانہ صحیح لگا ہے ابو جہل. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کون ہے یہ اس طرح کہنے والا؟ ابو جہل نے کہا کوئی اور نہیں، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر کو جلا لایا اور کہا کہ سن، انہوں نے تو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جا کر آنے کی بات کی ہے، اگر وہ وہاں سے آسمانوں کی بھی بات کریں گے تو میں مان لوں گا. ابھی انہوں نے معراج کا واقعہ سنا نہیں تھا، پہلے ہی کہا کہ وہ تو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کے سفر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رات میں جا کر واپس آ گئے. ابو جہل سن، اس سے بھی زیادہ اگر وہ آسمانوں کے سفر کی بھی بات کریں گے تب بھی میں تصدیق کرتا ہوں. اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہے تصدیق، یہ ہے تصدیق. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ابو بکر ہی تھے. جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اور محفل رسول میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کہہ کر کے پکارا تھا. یہ تصدیق کرنے والا
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کو من و عن ماننے والے حضرت ابو بکر صدیق. ایمان اس کو کہتے ہیں میرے عزیزو. ایمان ایک بہت پاورفل اندر کی انرجی ہے جس میں ڈگمگ تھوڑا سا بھی ہو تو آدمی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایمان ایک بہت پاورفل چیز ہے، یقین کی اعلیٰ چیز کو کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے دن، اس پر یقین ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے. ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ نہ ہو. کیسے اٹھائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ جل گئے، مر گئے، کٹ گئے، شیر کھا لیا، پانی میں ڈوب گیا، آگ میں جل گیا، کیسے اس کو اٹھایا جائے گا؟ رب تعالیٰ نے قرآن میں مثالوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ وہ رب العالمین جو پانی کے ایک قطرے سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تمہارے ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ ایک نطفے سے جو انسان کی شکل تمہیں دے سکتا ہے، وہ تمہاری راکھ سے دوبارہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ تم ہوا میں تحلیل ہو جاؤ. تو یقین ایک اعلیٰ چیز ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے، یقین ہو تو ایسا ہو. اور دوسری ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بڑے بڑے لوگ جہاں پر کشمکش میں آ جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے ایسا محاذ چھیڑ دیا تھا کہ ایک طرف اسامہ بن زید جو 19 سال کے جوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری دنوں میں ان کو لشکر دے کر بھیجا تھا. ابھی وہ لشکر مدینے سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ میرے آقا کی وفات ہو گئی. 10,000 صحابہ کا لشکر، اور وہ واپس آئے مدینے میں حضور کی وفات کی غم کی خبر سن کر. یہ بات حضور کی وفات ہوتے ہی چند دنوں کے بعد ایک فتنہ اور پھیل گیا کہ ایک دوسرا شخص مسیلمہ کذاب، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. حضور کی وفات کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے اپنی ایک جماعت بنا لی. دوسرا فتنہ، ایک اسود عنسی نام کا شخص، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک اور فتنہ اٹھا، جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ آج سے نہیں دیں گے، کہ وہ رسول اللہ کی حیات میں دیتے تھے. تو یہ ایک ساتھ اتنے فتنے کھڑے ہو گئے اچانک، اور حضرت ابو بکر صدیق زمان میں خلافت کو سنبھالے ہوئے. تو آپ نے اسامہ بن زید سے کہا جو رسول اللہ نے تمہیں جہاں بھیجا ہے نکل جاؤ لشکر دے کر. جو صحابہ، تو حضرت عمر نے کہا روک کر کے کہ ابھی مدینے میں ضرورت ہے، اتنے فتنے ہیں، آپ اس لشکر کو روک لیجئے، اتنے 10 صحابہ سب چلے جائیں گے جنگ میں، کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر نے کہا قسم رب ذوالجلال کی، جس فیصلے کو میرے رسول نے نافذ کیا، میں ابو بکر ہوتا کون ہوں اس کو واپس لینے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کیا ہے، میں اس کو واپس نہیں ہوں. ان کو سوار کیا اور پورے لشکر کو روانہ کیا. پھر پوچھا حضرت عمر نے باقی ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، یہ منکرین زکوٰۃ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر نے کہا مدینے کے جتنے لوگ ہیں سب جمع ہو. چھوٹی سی ایک فوج مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی، اسود عنسی کے خلاف بھی بھیجا، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے منکرین ان کے پاس بھی تقاضا کرنے کے لیے. تو حضرت عمر نے کہا ایک ساتھ اتنے سارے محاذات پر کیسے آپ لڑو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق اس وقت کیا کہتے ہیں سنو. آپ نے کہا اے عمر، اسلام لانے سے پہلے جو تمہارے اندر جلال تھا وہ کہاں چلا گیا؟ جو جوانی کے جوہر تھے تمہارے وہ کہاں چلے گئے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم مدینے والوں کے چھیتڑے اڑ جائیں تب بھی میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میرے رسول کے دین کا مسئلہ ہے. اور سب کو نافذ کیا، اور اللہ نے ہر جگہ فتح مبین عطا فرمائے. جتنے محاذ ایمان ایسا قوی تھا کہ آپ کو اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ. ایک اور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت ایسا وقت آ جاتا ہے ڈیسیژن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے زندگیوں میں، لیکن فرمان رسول جہاں نظر آئے، اے مسلمانوں اپنی ساری چیزیں چھوڑ دو اس کے سامنے.
میرے آقا نے فرمایا کئی مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں، پراپرٹی کے جھگڑے، ابھی کچھ کل ہی کی بات ہے، ہم وراثت کے مسئلے لکھ کر کے دے رہے ہیں سامنے والے کو، تو ان کا جو ایکسپیکٹیشن تھا کہ ان بہنوں کو نہیں ملنا چاہیے، ان کو تو شادیوں میں دیا گیا تھا، ہم نے کہا اللہ کے نبی کی شریعت یہ ہے، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، تو انہوں نے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا اور کہا کورٹ سے دیکھ لیا جائے گا۔ میرے عزیزو، کیا یہ ایمان ہے؟ تمہیں میں رسول اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں، نبی نے یہ فرمایا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کی ہر شے فرمان رسول پر چھوڑ دو، صرف دولت اور جائیداد کے نام پر اس پر قابض ہونے کے لیے لوگ اپنی شریعت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ حضور کے فرمان کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، قرآن کے حکم کو سنا سنا کر کے بھی ہم ان کو بتائیں تب بھی چھوڑ دیا۔ آخرت کا خوف جسے نہیں ہے وہ تو یہاں ہر حلال و حرام کھا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بالشت زمین اگر کسی کی قبضہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 زمینوں کا طوق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ اٹھ نہیں پا رہا ہوگا اس دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن قیامت کا، اس دن کے عذاب سے ڈرو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارے سامنے رسول اللہ کی حدیث آ جائے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، اپنی خواہشات چھوڑ دو، اپنی جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو ختم کر دو، نہیں میرے آقا نے فرمایا، ختم ہے بات۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں، حدیبیہ کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے مکہ عمرہ کرنے کے لیے، لیکن حالات ایسے تھے کہ مکہ والے عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے، روک دیا 35 کلومیٹر دور مکہ سے دور کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، اور جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے مکہ والے، اس وقت تھوڑا طاقت میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم احرام کی حالت میں آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور حضور جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو مکہ والوں کے سامنے آپ نے صلح کی تدبیر رکھی کہ ہم آپس میں سمجھوتا کر لیتے، صلح کر لیتے، تو مکہ والے اس پر تیار ہوئے، صلح ہوئی دونوں کے درمیان۔ سنیے، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کی جانب سے دب کر کے صلح کی گئی ہے، ظاہراً ایسا لگتا تھا، کیونکہ مکہ والے اپنی ساری شرطیں رکھے ہوئے تھے اس میں کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مدینے چلا گیا بھاگ کر تو آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ زبردستی کی چیزیں بہت اس طرح کی، ایک میں مثال دے رہا ہوں، انہوں نے سب اپنی حمایت میں ایگریمنٹ کے جو کلاوز ہیں وہ سب لکھوائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستخط کرنے کے لیے کہا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دستخط کر رہے تھے تو صحابہ کرام کے دلوں میں بات کیا تھی؟ سب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مکہ والے کیسے ہم کو جھکا رہے ہیں، ہم تو جنگ بھی کر سکتے ہیں، جب ہم 313 تھے تب نہیں ڈرے، آج 1400 کی تعداد میں 313 نکلے تھے بدر میں، اور یہ 6 ہجری کے بعد کی بات ہے، جنگ بدر تو 2 ہجری میں ہو گئی تھی، 4 سال کا جنگوں کا انوبھو بھی تھا، تجربہ بھی تھا، صحابہ کہتے ہیں نہیں ہم لڑ لیں گے ان سے اور مکہ میں جا کر عمرہ کریں گے، کون روک سکتا ہے، لیکن حضور فرما رہے تھے نہیں صلح کرنا ہے۔ صحابہ میں یہ بات پھیلی کہ جنگ کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، لیکن کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں بولنے کی ہمت کیسے کرے؟ اللہ کے نبی تو یہ جو عقد ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، اس پر سائن بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس حدیبیہ کے موقع پر وہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر صحابہ کے پاس جا کر کے کہہ رہے تھے کہ چلو بولتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ جنگ کی اجازت دیں ہمیں، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، ان کے ساتھ ایسی جنگ کریں گے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اللہ کے گھر سے ہم کو روکا ہے، آج ہم طاقت میں۔ حضرت عمر کے اس بات پر صحابہ جمع بھی ہو رہے تھے۔ پھر آخر میں حضرت عمر کہاں آئے؟ حضرت ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے فیصلہ لے لیا ہے تو اب کیا ہے؟ صحابہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے،
بلکہ وہ انتظار کر رہے تھے شاید وہی آ جائے گی اور حکم بدل جائے گا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ جنگ کرو، ہم کریں گے، اس انتظار میں صحابہ تھے۔ پھر حضرت عمر جاتے ہیں کہاں پر؟ حضرت ابو بکر کے پاس۔ حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر نہیں دیکھ رہے تم حالات کیسے ہو گئے؟ مکہ والے ہم پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، غلبہ پا چکے ہیں اور ہمیں جھکا کر کے صلح کرا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت ان کے ساتھ صلح کی دستخط کر رہے ہیں۔ ابو بکر چلو آپ کی بات رسول اللہ ٹالتے نہیں۔ تو یہ بولے جا رہے تھے، حضرت ابو بکر سنتے رہے۔ اس کے بعد جانتے ہو حضرت ابو بکر پلٹتے ہیں اور اتنے جلال کے ساتھ حضرت عمر کے کندھوں کو پکڑ کر جھجھوڑ دیا اور کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر ہوش میں رہ کر کے بات کرو، تم کس کے لیے بات کر رہے ہو؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جو فیصلہ لے لیا دنیا ٹل جائے ابو بکر اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ سارے صحابہ کے دلوں میں بات یہ تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے، جنگ کی اجازت۔ حضرت ابو بکر کا جلال یہ تھا کہ عمر جو رسول اللہ فیصلہ لے رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، آگے کا دیکھ کر کے فیصلہ لے رہے ہیں، اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میں جوش میں یہ سب چیزیں کر رہا تھا، لیکن ابو بکر کی شکل دیکھ کر کے پھر مجھے اندازہ ہو گیا ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کے بعد پھر ٹس سے مس نہ ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت عمر توبہ کر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ جا کر کے پھر صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور حضرت ابو بکر کی بھی بات ٹال دی، نہیں، انہیں احساس ہوا کہ حضرت ابو بکر نے اس دن جو فیصلہ لیا ہے وہ رسول اللہ کی بات پر لیا، اور پھر دیکھا بھی سارے صحابہ نے، صلح تو ہوئی تھی، 1 سال یہ ایگریمنٹ مکہ والے چلا نہیں سکے۔ دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ تشریف لائے تھے، اور بغیر جنگ و جدال اور قتل و قتال کے مکہ فتح ہو چکا تھا، اور اس دن جو مکہ فتح ہوا آج تک اس کی روشنی اور اس کی برکتیں مکہ میں موجود ہیں۔ ہاں 1 سال پہلے صلح پر حضور نے جو دستخط کی تھی اس کا اثر آج تک بھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا وہ ایمان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے بعد پھر کوئی چیز نہیں۔ آج کیا ہمارے اندر ایمان کا وہ حصہ ہے؟ کیا ہم ویسی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور نے جو فرما دیا وہ حق ہے؟ لوگ آج سائنس سے کمپیئر کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں سائنس آ گیا ہے تو اب ایک نئی چیز یہ بھی چل پڑی ہے نا کہ ہر چیز کو سائنس سے دیکھا جائے۔ سائنس یہ کہہ رہا ہے تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے کیا۔ ارے ہمارے نبی کے فرمان کو صحیح کرنے کے لیے سائنس جیسی 1000 چیزیں آئیں، اس کی کوئی حاجت نہیں۔ سائنس کی تھیوریاں ہر نئے سال میں بدلتی رہتی۔ ڈاروین نے پہلے کیا کہا تھا؟ انسان بندروں کی اولاد، بندروں سے یہ ارتقاء یعنی ڈیولپ ہوتے ہوتے پھر انسان بن گیا۔ اس کے بعد اس نظریے کو، اس فارمولے کو رد کر دیا گیا 100 سال بعد۔ اس کے بعد پھر کئی سائنٹسٹ ایسے آئے جنہوں نے ایک تھیوری پیش کی، اس کو بعد میں چل کر کے ختم کر دیا گیا، اس کے خلاف دوسرے سائنسدان کی تھیوری قبول کر لی گئی۔ یہ تو سائنس میں چلتا رہے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو اگر بظاہر آج سائنس ایکسپٹ نہیں کرتا تو میرا تو یقین ہے کہ کل کو جب یہ اور ترقی کرے گا اسے سمجھ میں آ جائے گی میرے نبی کا فرمان یہ حق تھا۔ ابھی کل ہی کچھ پرسوں کی بات ہے، کچھ نوجوان پڑھے لکھے وہ کہہ رہے تھے کہ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے، روٹیشن میں ہے۔ سائنس تو یہی کہتا ہے کہ زمین روٹیشن میں ہے، خود اپنے اطراف گھومتی ہے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور سورج کے اطراف پورا چکر لگاتی ہے تو 365 دن ہو جاتے ہیں۔ یہ سائنس کی ایک تھیوری ہے، ارتھ روٹیشن۔ اس نظریے کو ابھی تک تو سائنس لے کر کے چل رہا ہے، اور نوجوانوں نے ہم سے کہا تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے اس کے سلسلے میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے خلاف میں لکھا ہے، اور کتاب ہے پوری الفوز المبین در رد حرکت زمین۔ زمین حرکت نہیں کر رہی ہے، زمین اپنی جگہ پر ہے، سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے،
تو یہ تو بات ہوئی، میں اس کی تحقیق میں آپ سے بات نہیں کر رہا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے، کب نکلتا ہے، سال میں کتنی جگہوں سے نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے، اور سائنس اس کو کیا کہتا ہے، اور ارتھ روٹیشن کے بارے میں تفصیلات آپ اس علم کے ماہرین سے معلوم کریں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں سے، جب تمہارے پاس ایسی دو چیزیں آئیں، یہ تو ایک مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، تم سامنے دیکھ رہے ہو کہ سائنس کی تھیوری یہ ہے، انہوں نے یہ چیز پیش کی ہے، اور ایک طرف فرمان مصطفیٰ ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو اے نوجوانوں بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک کی بات کو آنکھ بند کر تسلیم کر لینا، یہ اس یقین کا نام ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ترقیاں تو بہت بعد میں ہوتی آئیں، وہ صحابہ کیسے ایمان لائے؟ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ، یہ 18ویں پارے سورہ نور کی آیت ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی ایک علاقہ، ایک جگہ ایسی ہے اندھیریوں پہ اندھیریاں، اندھیریوں پہ اندھیریاں، سورج کی ایک کرن بھی وہاں پر نہیں ہوتی، اگر کوئی آدمی ہاتھ بھی نکالے تو ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن 18ویں صدی کے بعد ایک ایسا شخص جس نے اوشین کا، سمندر کا سفر کیا، اس نے سمندروں کے بیچ میں ایک جگہ ایسی پائی جہاں پر بہت گھٹا ٹوپ اندھیری، اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں دکھتا۔ اس نے اپنے سفر کے بعد آ کر یہ واقعہ بیان کیا، میں نے دنیا میں ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں مکمل طور پر اندھیرا ہے، ایسا اندھیرا کہ وہاں کوئی شے کی اجالا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کو کسی عالم نے کہا یہ تو قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ کا حکم بیان کیا ہے، یہ موجود ہے۔ اب سنیے، اس سائنٹسٹ نے پوچھا اچھا یہ تو 18ویں صدی کی ترقیاتی زمانے میں میں نے یہ انکشاف کیا ہے، ایکسپلور کیا ہے، یہ بات پہلے سے کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے پوچھا ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمندروں کا زیادہ سفر کرتے ہوں گے، کبھی اس سفر کے دوران انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا آج سے 1400 سال پہلے، اور انہوں نے بیان کر دیا ہوگا قرآن میں۔ تو حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں، مفسرین نے اس سے بتایا کہ تعجب کی بات یہ ہے میرے عزیز، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال کی تھی ظاہری، اور پورے 63 سال کی ظاہری عمر میں ایک بار بھی حضور سمندر کے پاس نہیں گئے، سفر تو دور کی بات ہے، سمندر پر نہیں گئے حضور، اور سمندروں کے بیچوں بیچ موجود چیز کی خبر دے رہے ہیں۔ اس نے کہا تب پھر ایسی خبر دینے والا یہ انسانی خبر دینے والا نہیں ہے، یہ تو پھر اسی کی خبر ہوگی جس نے یہ پیدا کیا۔